السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، سمندر کتنا گہرا ہے؟ سمندر کی گہرائی میں کون کون سی خطرناک مخلوق پائی جاتی ہے؟ سمندر میں سورج کی روشنی کہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ انسان سمندر میں کتنی گہرائی تک جا سکتا ہے؟ اور اگر دنیا کی سب سے اونچے پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ اور سب سے بلند عمارت برج خلیفہ کو سمندر میں ڈال دیں تو کیا وہ اس میں ڈوب جائے گی؟ ٹائٹینک جہاز کا ملبہ سمندر کی کتنی گہرائی میں موجود ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ان سوالوں کے جواب جانیں گے۔ دوستو، آج تک انسان سمندر کا صرف 5% حصہ ہی دریافت کر سکا ہے اور باقی 95% حصہ دریافت کرنا باقی ہے۔ چلتے ہیں سمندر کی گہرائی کی جانب۔ سطح سمندر سے 40 میٹر کی گہرائی میں اسکیوبا ڈائیونگ کی جا سکتی ہے۔ اس سے نیچے یعنی 100 میٹر کی گہرائی میں کسی بھی شخص کا بنا ضروری آلات کے جانا خطرے سے خالی نہیں۔ اسکوبا ڈائیونگ میں ورلڈ ریکارڈ 332 میٹر کا ہے۔ یہ سمندر کی وہ گہرائی ہے جہاں موت انسان کا ہر وقت انتظار کرتی ہے۔ دوستو، سمندر کی اتنی گہرائی میں جانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ دوستو، سمندر کی مزید گہرائی کی جانب چلتے ہیں۔ سمندر کی 500 میٹر کی گہرائی میں ہم بلو ویل کی غوطہ خوری کی حد تک جا پہنچتے ہیں، جو ہمارے سیارے کی سب سے بڑی مخلوق ہے۔ 500 میٹر کی گہرائی سے 35 میٹر اور نیچے جانے پر پینگوئن کی غوطہ خوری کی حد ہے۔ سمندر کے اس حصے میں پانی کا دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ پانی کا دباؤ ایک انسان یا پینگوئن پہ اتنا زیادہ ہوتا ہے جیسے ایک پولر بیئر کو ایک سکے پہ کھڑا کر دیا جائے۔ سمندر کی مزید گہرائی یعنی 830 میٹر نیچے جانے پر یہ اتنی گہرائی ہے جتنی دبئی میں موجود دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ کی اونچائی ہے۔ مزید گہرائی میں چلتے ہیں یعنی 1000 میٹر کی گہرائی میں سمندر کے اس حصے کو خطرناک ترین حصہ کہا جاتا ہے۔ اس حصے کو سکیری زون بھی کہا جاتا ہے۔ سمندر کی 1000 میٹر کی گہرائی میں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی۔ سمندر کی اس 1000 میٹر کی گہرائی میں پانی کا دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سمندر کے اس گہرائی میں جوائنٹ سکٹ موجود ہیں جو بہت خطرناک سمندری مخلوق ہے۔ سمندر کی اور گہرائی میں چلتے ہیں یعنی 1280 میٹر کی گہرائی۔ یہاں سمندری کچھووں کی پہنچ ہے۔ مزید نیچے جانے پہ یعنی 2000 میٹر کی گہرائی میں ہمیں بہت سی خطرناک سمندری مخلوق کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سمندر کی مزید گہرائی میں جائیں یعنی 3800 میٹر کی گہرائی میں تو ہمیں ٹائٹینک جہاز کا ملبہ نظر آتا ہے۔ ٹائٹینک 15 اپریل 1912 کی رات کو ایک آئس برگ سے ٹکرا کے تباہ ہو گیا تھا، جس میں 1500 کے قریب مسافر ٹھنڈے پانی میں ڈوب گئے تھے۔ دوستو، مزید 4000 میٹر کی گہرائی میں جائیں تو یہاں پانی کا پریشر 11000 پر سکوائر انچ تک جا پہنچتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سمندر کے اس گہرائی میں ایلین کے جیسی بھی کچھ مخلوق موجود ہے، جن میں فنتوت فش، وائپر فش اور اینجلر فش جیسی خطرناک مچھلیاں شامل ہیں۔ 4200 میٹر مزید نیچے جائیں تو یہ سمندر کی ایوریج گہرائی ہے، جہاں ہم سمندر کی سطح تک پہنچ جاتے ہیں۔ دوستو، مزید گہرائی یعنی 6000 میٹر کی گہرائی، جسے ہیڈل زون بھی کہا جاتا ہے، یہاں پہ پانی کا دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ ایک ہاتھی کو ایک پوسٹ ٹیمپ پہ کھڑا کر دیا جائے۔ اس گہرائی پر بنا حفاظتی سامان کے پانی کا دباؤ آپ کو کرش کر دے گا۔ دوستو، اگر دنیا کی سب سے بلند چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کو بھی سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی اس میں ڈوب جائے گی۔ اس پہاڑ کی بلندی 8848 میٹر ہے۔ سمندر کی اس گہرائی میں جیمز کیمیرون نامی آبدوز پہنچی تھی۔ اس آبدوز کا کام سمندر کا سب سے گہرا حصہ دریافت کرنا تھا۔ دوستو، انسان کا تلاش کیا گیا سمندر کا سب سے گہرا حصہ میریانا ٹرینچ ہے۔ یہ پیسیفک اوشن میں فلپائن کے مشرقی جانب واقع ہے۔ سمندر کے اس حصے کی گہرائی 11034 میٹر ہے۔ سائنس کی اتنی ترقی کے بعد بھی ہم اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں چھپے رازوں کو 1% بھی سمجھ نہیں سکے۔ سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ سمندر کی اس گہرائی میں کسی بھی مخلوق کا زندہ رہنا ناممکن ہے، لیکن سوئٹزرلینڈ کے ایک ریسرچر نے 1960 میں اپنی ٹیم کے ساتھ میریانا ٹرینچ کی گہرائی میں جانے کا فیصلہ کیا۔
اور یہ اپنی ٹیم کے ساتھ اس گہرائی میں پہنچ گیا۔ سمندر کے اس حصے میں پانی کا پریشر اتنا زیادہ تھا کہ یہاں رکنا خطرے سے خالی نہ تھا، پھر بھی وہ یہاں 20 منٹ تک موجود رہا، اور انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ سمندر کے اس حصے میں بھی زندگی کے اثرات موجود ہیں۔ اس نے کہا کہ جب ہم مریانا ٹرینچ کی اس گہرائی میں پہنچے تو انہیں وہاں چمکتی ہوئی ایک گول سی چیز نظر آئی جو انہیں کافی دیر تک دیکھتی رہی اور پھر کہیں غائب ہو گئی۔ دوستو، ایک اور انسان جو اس گہرائی میں اکیلا گیا تھا وہ ہالی ووڈ کا ڈائریکٹر ہے جس نے بہت سی فلم بھی بنائی، جن میں سے ایک مشہور فلم ٹائٹینک ہے، جو 12 مارچ 2012 کو اس گہرائی میں پہنچا تھا۔ مریانا ٹرینچ کی گہرائی تک جانا اس کا ایک خواب تھا۔ دوستو، سمندر کی اس گہرائی میں کون رہتا ہے، کس طرح کی اس میں مخلوق پائی جاتی ہے، یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ شاید آنے والے دور میں انسان سمندر کا مزید حصہ بھی دریافت کر سکے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔